السلام علیکم جی. معاشرے میں ایک آج کل ایک رجحان پایا جاتا ہے، اور صاحب ذرا جو رجحان ہوتا ہے اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں بات بھی ہوتی ہے، سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سم ہاؤ یہ بات بتائی گئی ہے یا ہمیں اپنے تربیت میں آ گئی ہے کہ یہ بات ہم گول مول کرتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے. گول مول بات کریں گے اور اس کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہتر ہے. لیکن اس کے بارے میں دنیا اور کے احکامات جو بھی ہوں، لیکن قرآن پاک کے احکامات جو ان سے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں، ایک آیت ہے جو کہ خطبہ میں بڑی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب یہ جو سدید کا ورڈ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو. اب یہ جو سیدھی بات ہے، سیدھی بات بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے آگے کہا جا رہا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر تم نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے اعمال قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر تمہیں اس کا نقصان بھی وقتی طور پہ مل جاتا ہے پوری بات کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ بعد میں تمہیں اس کا کہیں نہ کہیں سے فائدہ مل جائے گا. تمہارا نقصان جو سا ہے وقتی طور پہ 2 گالیاں پڑ جائیں گی شاید، یا کوئی ملامت شاید ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی تمہیں اس کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے. اب یہ چھوٹی سی ایگزامپل لیجئے. آپ گھر فون کر کے کہتے ہیں کہ میں آج لیٹ آؤں گا، اور آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کیوں لیٹ آئیں گے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جو آپ کا کام ہے وہ دیر کا کام ہے، لیکن آپ یہ بتانا ہاں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا. اب دوسرا شخص آپ کے انتظار میں، یا آپ کی بیوی یا آپ کی ماں یا آپ کے باپ بیٹھے ہوئے یا بچے بیٹھے انتظار ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، میں کام میں پھنسا ہوں. اگر آپ شروع میں ہی اسی وقت پہلے یہ بتا دیں کہ یار میں نے آج آفس سے اٹھنا ہے اور میں نے آج گاڑی ٹھیک کرانے جانا ہے اور مجھے لگتا ہے اس پہ 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. اگر آپ نے کسی کو بتا دیا ہے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو شاید ان 2-3 گھنٹوں میں بچے آپ کا انتظار نہ کریں، یا وہ کوئی اپنا پلان بنا لیں، یا آپ کو بیوی کو پتا ہو چلیں وہ اپنی کسی سہیلی سے مل لے، یا وہ کچھ اور کام کر لے. اب لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے پوری بات نہیں کرنی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ابھی وہ یعنی کہ شہر میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھوکر پہ پہنچتے ہیں، یہ لاہور کے انٹرس کا نام ہے ٹھوکر، تو ادھر پہنچتے ہیں تو آگے 10-12-14 کلومیٹر پہ میرا گھر ہے، تو ادھر سے کہنا شروع کیا بس پہنچ گئے جی بس پہنچ گئے. اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں یا 45 منٹ کے بعد پہنچتے ہیں. کہ وہ اس وقت بتا دیں کہ ہمیں 30 منٹ لگیں گے، تو آپ خود سوچیں اس 30 منٹ میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. تو میرے جیسا بندہ جو بڑا ٹائم کا پابند ہے، اس کو تو بڑا نقصانات ہوتے ہیں. اکثر اوقات میں چائے لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور بائی دا ٹائم وہ آتے ہیں چائے ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا ماحول، ہمیں معاشرہ، ہمارے آگے پیچھے کے لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور ہمیں آدھی بات یا گول مول بات یا غلط بات، جھوٹ بولنا تو ایک ڈائریکٹ بات ہی الٹی ہے. یعنی کہ جھوٹ بولنے پہ تو سراسر احکامات ہے. میں تو یہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں اکثر اوقات اردو میں شاید پتہ نہیں گلابی جھوٹ کہتے ہیں، یا وہ جھوٹ جو کہ وائٹ لائز انگریزی میں کہتے ہیں، وائٹ لائز، جو جس کو کوئی جھوٹ سمجھتا نہیں ہے. تو قرآن پاک میں اس لیے یہاں پہ سچ تو بولنا ہی ہے، لیکن سچ کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیدھی بات کیا کرو، اسٹریٹ بات کرو. اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے، گول مول یہ نہ کہو اچھا جی میں دیکھتا ہوں جی انشاءاللہ ہو جائے گا جی. آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں جتنے لوگ آتے ہیں سب الٹی بات کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ کام 3 دن میں نہیں ہوگا، لیکن کام لینے کے لیے جو کام وہ حلال میں کر سکتے ہیں وہ اس کو جھوٹ بول کے حرام کریں گے. کہیں گے کہ جناب 3 دن میں ہو جائے گا، جو مرضی کر لیں. اس کے بعد جناب 5 دن 7 دن 8 دن آپ ان کو بلاتے رہیں گے، کام ختم نہیں ہوگا. تو یہ سیدھی بات کرنے کا حکم ہم نے کہیں، میں نے اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں، مٹیریل کو پڑھتا رہتا ہوں، اسٹڈی میں کافی کرتا ہوں، مجھے اسٹریٹ بات، ٹاکنگ اسٹریٹ، یہ اس کا مطلب یہ ہے انگریزی کے اندر ٹاک اسٹریٹ. ہم سمجھتے ہیں ٹاک اسٹریٹ، جو بہت اچھے ہیں لوگ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ٹاک اسٹریٹ کا مطلب ہے ٹاک ٹروتھ. ٹروتھ تو ہے ہی ہے، ٹروتھ کے اندر بھی سچ بولو. اور اس کے لیے بڑا کلیئر کٹ ایک اور، یہ جو بھی میں نے آپ کو پہلے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتایا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے.
تو ایک اور میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورۃ البقرہ کی، جس کے اندر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھی بات کرنا بڑا کلیئر کٹ ایکسپلین ہوتا ہے، اور اس کے دو طرح سے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ایک تو کہا گیا ہے وَتَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ سچ میں اگر جھوٹ ملے گا تو وہ بھی سیدھی بات نہیں رہے گی، اور یہ منع کیا گیا کہ سچ میں جھوٹ کو نہ ملانا۔ مثلا آپ ایک بات کے اندر آدھی بات، تھوڑی سی بات سچی کہہ دیں اور تھوڑی سی بات جھوٹی کہہ دیں۔ مثلا آپ پہنچنے والے تو ہیں، لیکن آپ یہ کہیں میں جناب بس پہنچ گیا، اور پتہ چلے آپ کسی اور جگہ پہ ہیں، یا آپ کہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، نہیں بتانا کسی کو آپ چاہتے ہیں نہ بتائیے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ ایسا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چھپائی جا سکتی ہے یا کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا افیکٹ کرتا ہے؟ مجھے افیکٹ کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آ رہے ہیں کتنے بجے آئیں گے۔ اگر راستے میں جناب آپ کھڑے ہو کے چائے پینا شروع کر دیا یا واش روم چلے گئے ہیں اور آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، مت بتائیے، آپ بالکل نہ بتائیے مجھے، لیکن کم از کم مجھے یہ ضرور بتا دیجئے کہ جناب میں اتنے بجے آپ کے پاس پہنچوں گا یا مجھے 20 منٹ لگیں گے۔ تو ایک ہے کہ سچی بات کے اندر جھوٹ نہ ملانا، کیونکہ آدھا سچ جون سا ہے وہ جھوٹ ہوگا۔ آج ہمارے میڈیا میں، رسالوں میں، رائٹنگز کے اندر، یوٹیوب کے اوپر آپ کو ایسے ایسے مٹیریل نظر آئیں گے جس میں بڑی اچھی باتیں ہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر جھوٹ بھی ہوگا۔ دوسری طرف یہی قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 یہ کہتی ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کے حق کو چھپانا بھی نہ۔ ایک تو یہ کہ سیدھی بات کیا ہوئی کہ ایک تو یہ کہ آپ سچ میں جھوٹ نہیں ملاؤ گے، اور دوسری طرف یہ کہ جو جان بوجھ کے سچی بات کو چھپاؤ گے نہیں، کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ رشتہ ایسا ہے، مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ جی آپ کی پرائیویسی ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو ہر بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مت جواب دیجئے، اوائڈ کر دیجئے۔ لیکن جہاں پہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے اور جہاں پہ آپ کو بتانا چاہیے اور جہاں پہ یہ کسی چیز کا ڈومین ہے، وہاں پہ بات کریں تو پھر بات پوری کیجئے، اور آپ اس کو حق کو نہیں چھپاؤ گے، سچی بات کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے سیدھی بات کو سمجھنے کے لیے یہ دو قوانین یاد رکھیے کہ نمبر 1 کہ جناب آپ آدھی بات سچ اور آدھی جھوٹ نہیں کریں گے، نمبر 2 ایسی بات جو کہ آپ کو پتہ ہے آپ جان بوجھ کے کسی سچی بات کو چھپائیں گے نہیں، کہ جی آپ کو اکثر اوقات ہم پوری بات نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے آڈینس کم ہو جائیں گے، لوگ برا مان جائیں گے، ہم بات کو گول مول کر دیتے ہیں، تو اس سے نقصانات جو معاشرے میں آئے آپ کے سامنے ہیں کہ جی لوگ آدھی بات کر کے کیا کرتے ہیں، اور آدھی بات سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پوری بات کیجئے اور جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے سچی بات کو چھپائیے نہ، اور آدھا جھوٹ اور آدھا اس کے اندر مکس نہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔